والمرسلین سیدنا ونبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم جلدی سے چند ایک دعائیں کرا لیتے ہیں مومنین کے لیے. میرے مہربان اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا حاضرین مجلس کے حاجات شریعہ کو پورا فرما. میرے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. فرش عزا کی عزت کا صدقہ ان کی مشکلات کو دور فرما. ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. انہیں اس مکتب و اس مذہب پہ چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جو مومن بیمار ہیں جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, آج بھی کافی مومنین نے, میرے مالک سب کو اور حاضرین مجلس میں سے کسی کے احباب مریض و بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں ابا عبداللہ الحسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا مہربان اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جنہیں اولاد دی ہے انہیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے دنیا کے جس کونے میں ہیں ان کی محافظت فرما. میرے اللہ عزاداری کمیٹی, ممباسا جماعت کی مینجمنٹ کمیٹی, تبلیغ کمیٹی, وہ تمام مومنین جو اس عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں, جو اس عزاداری میں تعاون کر رہے ہیں, جو اس عزاداری کو آرگنائز کر ہر حوالے سے میرے اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ اس سنٹر کو مولا کے ظہور و قیامت تک آباد و شاد فرما. ان تمام مومنین کی مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات. حضران محترم, مومنین گرامی قدر, خداوند متعال آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور ان 10 دنوں میں بہترین درس لینے, مکتب حسین, مجلس حسین سے انسانیت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حسین بلندیاں عطا کرتا ہے. جو بھی دنیا میں عاشق حسین ہو جاتا ہے, میں ایک جملے میں فقط عرض کروں, جو بھی دنیا میں عاشق حسین ہو جاتا ہے دنیا اس کے مقابلے میں بے ارزش ہو جاتی ہے. جب عشق حسین دل میں آ جاتا ہے تو حب الدنیا کم پڑ جاتی ہے. جب نور حسین دل میں اتر جاتا ہے تو حکم حسین انسان کے لیے پرائیورٹی بن جاتا ہے. جہاں آپ کی خدمت میں چند ایک دنوں سے کچھ موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں, آج کا جو ٹاپک وہی امپیکٹ آف عاشورہ کے عنوان سے جس کو ہم نے چوز کیا ہے اور اپنے جوانوں کی خصوصاً خدمت میں اور باقی تمام مومنین کی خدمت میں عرض کرنا ہے. عاشور اور سید الشہداء کے اس انقلاب, سید الشہداء کے اس قیام کا جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں سے ملتی ہیں. ایک مین مقصد جو سید الشہداء کا اور یوم عاشورہ سے نظر آتا ہے اور عاشورہ کے اس درس سے ملتا ہے وہ ہے تولا اور تبرہ. تولا کیا ہے اور تبرہ کیا ہے؟
ہم اپنی نارمل لائف میں تولا اور تبرہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ قرآن اور روایات کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ عزیزان محترم، تولا یعنی میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی بالکل یہ چند ایک منٹ، کیونکہ یہ موضوع تھوڑا اس طرح کا ہے کہ اگر ایک لفظ بھی زمین پہ چلا گیا تو پھر بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. ضروری ہے کہ آپ کی توجہ اور اٹینشن ہو. میں ابھی اس کو آپ کی خدمت کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں، اس کی ڈیفینیشن بیان کرنے لگا ہوں. جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو آگے چلیں گے پھر اس کو لے کے کہ مقصد کیا ہے تولا اور تبرہ سے، اور کیوں کربلا کا مین چیز جو ہے وہ تولا اور تبرہ ہے. کربلا کے اندر تولا اور تبرہ یعنی تولا یعنی حب للہ اور تبرہ یعنی بغض للہ، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. اللہ کے لیے کسی سے عشق کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا. میں بیچ میں کچھ نہیں ہوں. میرے اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میں یہ کام کروں. میرا اللہ نہیں چاہتا تو میں اس سے اگنور کر رہا ہوں. حب للہ و بغض للہ، یہ تولا اور تبرہ ایک تعریف. دوسرا ایک اور تعریف آئی ہے، اولیاء الہی سے محبت اور اولیاء شیطان سے نفرت. اولیاء الہی سے محبت تولا، اولیاء شیطان سے نفرت تبرہ. حق سے محبت تولا، باطل سے نفرت تبرہ. آپ آ جائے اچھی عادات اور اچھے کاموں سے محبت تولا، بری صفات اینڈ بیڈ کوالٹیز اینڈ بیڈ ڈیڈ سے نفرت تبرہ. اگر آپ ان چار چیزوں کو آپس میں ملائیں تو کربلا مین اسی تولا اور تبرہ کے اوپر تھا. حسین حق پہ تھا، یزید باطل پہ تھا. حسین حق کی بات کر رہا تھا، یزید باطل کی بات کر رہا تھا. حسین صفات حسنہ کی بات کر رہا تھا، وہ صفات رذیلہ کی بات کر رہا تھا. حسین اچھی عادات کے اوپر لے آنا چاہتا تھا، وہ بری عادات کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا. تو یہاں پر حب للہ تھا اور بغض للہ تھا. بات یہ نہیں تھی کہ یہ جنگ ایک عام جنگ تھی، نہیں، یہ جنگ تولا و تبرہ کے درمیان، حق و باطل کے درمیان جنگ تھی. یہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. آپ آئیں کربلا میں دیکھیں، خود پورا دین ہی اسی چیز کے اوپر ہے. میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام حسین کے جو انصار ہیں، حبیب ابن مظاہر ہو، نافع ابن ہلال ہو، اسی طرح سے عرض کروں آپ خدمت میں جون ہو، زہیر ابن قین ہو، یا باقی جناب سید علمدار وفا حضرت عباس ہو، یا باقی ہر ایک کا ایک عرض کروں آپ خدمت میں جب میدان جنگ میں آئے ایک رجز پڑا ہے. شیر پڑھتے تھے آ کر میدان میں، پرانے دور میں جو دلاوران ہوتے تھے. نافع ابن ہلال جب پہنچا ہے نا میدان جنگ میں، آپ سنیں گے اس کا شیر کیا تھا، اور اس شیر سے وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوتا تھا کہ دیکھو اے فوجی اشقیا، میں کسی پریشر میں نہیں آیا ہوں میدان جنگ میں، میں بے فورس بھی نہیں آیا ہوں میدان جنگ میں کسی کے ڈرانے سے بھی نہیں آیا ہوں میدان جنگ میں. ایک اعلان کیا ہے نافع ابن ہلال نے، نوالی من والاک و نعادی من عاداک. اے حسین، جو تجھ سے عشق کرے نافع ابن ہلال بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے دشمنی کرے میں بھی اس سے دشمنی کرتا ہوں. تولا اور تبرہ قرآن مجید آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کام کیا ہے؟ اللہ اور اولیاء اللہ کا کام ہے آپ کو ڈارکنس سے نور کی طرف لے کے آنا. اور اسی طریقے سے اولیاء شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو نور سے ڈارکنس کی طرف لے کے جانا. تولا اور تبرہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں اللہ سے اور اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اولیاء الہی سے محبت کرنی ہے، تو یہ اولیاء الہی اور اللہ سے محبت کیا کام کرتی ہے؟ اولیاء الہی کی محبت اور ان کے ساتھ رہنا مجھے ہمیشہ نور کے ساتھ رکھتے ہیں. مجھے کبھی بھی ڈارکنس کی طرف نہیں جانے دیں گے. میں ہمیشہ نور کے ساتھ رہوں گا اور میری زندگی میں ہمیشہ نور رہے گا. یا آپ آ جائیں زیارت عاشور کے اندر، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اتقرب الیک، اللہم انی اتقرب الیک بموالاتکم،
परवरदिगारा तेरा कुर्ब अगर मुझे मिल सकता है तो वो तेरे औलिया की विलायत के जरिए से मिल सकता है। कुर्ब का रास्ता एक है कि मैं औलिया इलाही के साथ रहूं, और तवल्ला वही है, यानी औलिया इलाही के साथ रहना, औलिया इलाही को न छोड़ना। वल बराअता मिन आदाइकुम, ये दो कॉन्सेप्ट बड़े मुहिम कॉन्सेप्ट हैं अजीज़ान मोहतरम। एक तवल्ला यानी अल्लाह और औलिया अल्लाह के साथ रहना और उनसे मोहब्बत करना और उनसे इश्क करना, और इसी तरीके से जो दुश्मन खुदा है और जो औलिया इलाही का दुश्मन है उससे दुश्मनी करना। क्या मतलब अजीज़ान मोहतरम, दीन इस्लाम फ़कत चंद एक्शन को या चंद प्रैक्टिकल चीज़ों के अंजाम देने का नाम नहीं है। दीन जहां नमाज पढ़ने का ऑर्डर देता है वहां हमें अपनी डायरेक्शन को क्लियर करने का भी दर्स देता है। मैं आऊं मैदान में आकर बताऊं मैं किसके साथ हूं। यूं तो नमाज बड़ी दुनिया पढ़ रही है, जब मैं पढ़ के बताऊंगा तो मेरी डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जब मैं कहूंगा आजान में अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, पता चल जाएगा ये अजान अली वालों की आ रही है, ये अली वालों की मस्जिद है। डायरेक्शन, तवल्ला और तबर्रा हमारी डायरेक्शन को क्लियर करता है और हमारी डायरेक्शन को वाज़ेह करता है कि हम कौन हैं, और ये ज़रूरी है इस्लाम के अंदर। खामोशी से ज़िंदगी गुजारना तो उस वक्त भी गुजारी जा रही थी, उस वक्त भी गुजारी जा रही। अगर इमाम हुसैन खामोशी से मदीने में बैठे रहते अजीज़ान, तो कोई इमाम को कुछ न कहता। मैं अगले स्टेप की तरफ चलूँ, इसमें ज़्यादा ना जाऊँ और इसको ज़्यादा बयान न करूँ वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। तवल्ला और तबर्रा जहाँ उसूल दीन में है, यानी उसूल में है, वहाँ फरूए दीन भी है। यानी इसका अकीदा रखना कि इंसान की मोहब्बत खुदा के लिए हो और इंसान का बूज़ भी खुदा के लिए हो, और औलिया इलाही से मोहब्बत जो है वो उसूल का एक हिस्सा है। इसका अकीदा रखना उसूल दीन है और इसका इजहार फरूए दीन है। यानी फ़कत और फ़कत अकीदा रख लेना काफ़ी नहीं है, अकीदा काफ़ी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बस अकीदा काफ़ी है, अमल की ज़रूरत नहीं है। कुछ कहते हैं अमल काफ़ी है, अकीदे की ज़रूरत नहीं है। ना अज़ीज़ान मोहतरम, अकीदा भी ज़रूरी है, अमल भी ज़रूरी है, दोनों का होना ज़रूरी है। इजहार अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इजहार अमल नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी लाइफ के अंदर। इजहार कैसे होगा, तवल्ले का इजहार कैसे होगा, अल्लाह की विलायत और अहले बैत की विलायत और औलिया इलाही के साथ चलना कैसे ज़ाहिर होगा। मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है। मैं आऊँ मस्जिद बनाऊँ, मैं अगर एक नन मुस्लिम कंट्री में रह रहा हूँ तो मेरी एक अपनी मस्जिद हो जिसमें पता चले कि मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं औलिया इलाही वाला हूँ। मस्जिद बनाऊँ, दुनिया को पता चलेगा यहाँ मुसलमान रहते हैं। आज़ान दूँ और उस आज़ान के अंदर लोगों को ये मैसेज मिले। अजान जहाँ कई चीज़ों को क्लियर करती है, वहाँ एक मैसेज दुनिया को ये भी देती है। अजान की आवाज़ सुनने के बाद लोग कहते हैं इस्लाम भी जिंदा है, मुसलमान भी जिंदा है। अगर अजान ख़त्म हो जाएगी और अजान नहीं दे जाएगी तो स्लोली इस्लाम गया। खुद ये माज़ना जहाँ पर आज़ान दी जाती है, द प्लेस ऑफ आज़ान, उसको माज़ना कहते हैं। जब वहाँ से अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है, ये हकीकत में इस्लाम की सरबुलंदी का ऐलान होता है। ये हकीकत में दीन की सरबुलंदी का ऐलान होता है। मैंने इसको नहीं छोड़ना, तवल्ला ये है, मैंने इजहार करना है प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर आकर। मैं आकर बताऊँगा आज़ान, और इसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसी तरह बाकी सब गवाहियां आगे आप खुद उसको लेते जाइएगा, बस एक बात कह के आगे चलूं। जब मैं कहता हूं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उस आवाज़ वो जहाँ जहाँ वो आवाज़ पहुँच रही होती है, वो दुनिया वालों को ये मैसेज दे रही होती है। ये जो इस तरफ से आज़ान की आवाज़ नहीं आ रही, ये अपनी इस गवाही के अंदर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कह रहा है, ना मैं एथिस्ट हूँ, ना मैं क्रिश्चन हूँ, ना मैं मुशरिक हूँ, ना मैं गैर खुदा का मानने वाला हूँ, बल्कि मैं गवाही के ज़रिए से कह रहा हूँ अगर कोई लायक इबादत है तो वो मेरा माबूद और अल्लाह की ज़ात है। ये इजहार है अज़ीज़ान मोहतरम। ये जो हुब्बुल लिल्लाह है, अल्लाह के लिए मोहब्बत है, इसका फ़कत दिल में होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका इजहार ज़रूरी है। अगर इजहार नहीं करूँगा तो मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ, अकीदा रख लेना काफ़ी नहीं है। इमाम हुसैन अगर खामोशी से मदीने में रहते और कोई बात न करते और औलियाए शैतान से बराअत न करते। देखें औलियाए शैतान कौन है, उस वक्त का यजीद था। मैं आगे चल के अर्ज़ करूँगा आज के दौर में कौन औलियाए शैतान है। इमाम उठे, इमाम ने इजहार किया,
अमीर अल मोमिनीन उठे हैं। अगर इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, रसूल की बेटी शहीद हुई है, इसी इजहार के लिए तो शहीद हुई थी, तब अल्लाह का इजहार तो किया जा रहा था कि देखें ये चीज़ें हैं जिनको बयान करने के बाद उसके बाद शहादत हुई है। हमारे आइम्मा खामोशी से बैठ रहे थे, कुछ नहीं था। इसलिए इस्लाम कहते हैं नहीं, फ़कत दिल में रख के बैठना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका इजहार करना भी ज़रूरी है। हाँ, उस इजहार करने के बाद आपको कोई कुछ कहे या न कहे ये जुदा बात है, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो इस मुसीबत के ऊपर सब्र करने का अजर फिर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम ये सब्र कर रहे हो, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। अर्ज़ की आप खिदमत में मस्जिद बनाना, आज़ान देना, नन मुस्लिम कंट्री में हिजाब का पहनना, जब मेरी माँ, बहन और बेटी हिजाब के साथ सामने बाजार के अंदर या कहीं पे बाहर आती है, दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा होता है ये मुसलमान लड़की है, और खुद ये चादर इस्लाम को प्रमोट कर रही होती है। आपने क्या समझा इस चादर को? आयतुल्लाह हायरी कुम्मी, आयतुल्लाह ब्रोजर्दी मरहूम, इतने बड़े फ़कीह, आयतुल्लाह खोई बुजुर्गान के उस्ताद, एक दिन वो हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैह के हरम में आए, एक खातून आई आगा के सामने और आगा को आकर कहने लगी, आगा मैं चाहती हूँ कि आपकी अबा को चूम लूँ, आपकी अबा को बोसा करूँ। आगा फरमाने लगे मेरी अबा को मत चूम, मेरी अबा से मुकद्दस तेरी चादर है जिसमें तू बच्चों की भी तरबियत कर रही है, फातिमा ज़हरा और ज़ैनब कुबरा की सीरत पे चलकर करबला वालों का पैगाम दे रही है। मेरी अब्बास से ज़्यादा तेरी चादर कीमती है, मेरी अब्बास से ज़्यादा तेरी चादर पाक है, मेरी अब्बास से ज़्यादा तेरी चादर मुतबर्रिक है। ये चादर तो तरबियत कर रही है, ये चादर तो अपने अंदर वो गौहर नायाब तरबियत करती है जो फिर मैदान जंग में आकर इमाम असर की नुसरत करता हुआ नजर आता है। अजीज़ान मोहतरम, माँ की चादर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इंशाल्लाह मौका मिला कभी तरबियत औलाद और फिर माँ का इफेक्ट क्या है औलाद की तरबियत में, उस पर गुफ्तगू करूँगा आपकी खिदमत में। अच्छा, कुछ कहते हैं कहाँ हिजाब की बात है, नहीं है, कुरान ने क्लियरली हिजाब को बयान किया है। मैंने, क्योंकि मेरा टॉपिक हिजाब नहीं है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं रुकूंगा। कोई बड़ी दलील ना हो ना हिजाब के ऊपर, कोई भी बड़ी दलील, इतनी दलील काफ़ी है कि रसूल की बेटी को और रसूल की नवासी को हिजाब से इश्क था। आज कनीज़ान ज़ैनब कुबरा, कनीज़ान जनाब फातिमा ज़हरा कैसे हिजाब को इग्नोर कर सकती हैं? नहीं, अगर बीबी से इश्क है, अगर जनाब ज़ैनब से मोहब्बत है, फिर हिजाब से भी मोहब्बत होनी चाहिए, हिजाब से भी इश्क होना चाहिए। मेरे सर के बाल नज़र नहीं आने चाहिए, किसी नामारम के सामने ये खुले हुए बाल ना हो, किसी नामारम के सामने मेरे बदन के आज़ा नुमाया ना हो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जब बीबी खुतबा देने गई है, आप जाएँ वो खुतबा फदकिया, उससे पहले जिसको कोड किया गया, आप जाएं देखें रिवायत, खुतबा फदकिया को जनाब ज़ैनब कुबरा ने कोड किया है, बीबी ने ये नकल किया है। बीबी फरमाती है कि मेरी माँ ने पहले एक मकना पहना बहुत बड़ा, वो मकना वो जो था वो यहाँ तक आ रहा था, घुटनों तक, उससे पहले एक पूरा मुकम्मल लिबास था जिसने टांगों तक को छुपाया हुआ था, फिर उसके बाद सर के ऊपर एक मकना था जो यहाँ तक आया हुआ था, फिर उसके ऊपर एक और चादर थी शहजादी की, उसके साथ महल्ले बनु हाशिम की तमाम खवातीन के पर्दे में रसूल की बेटी बाबे के मिंबर के सामने आ खड़ी हुई है। हाँ, ज़रूरी है, ये हिजाब होना चाहिए, तब तवल्ला है हकीकत। आज तक तवल्ला जी, वो तवल्ला आले बैत से फ़कत मोहब्बत और तबर्रा लानत करना है या गाली नहीं, तबर्रा लानत नहीं है, गाली नहीं है, बल्कि जो बैड डीड्स हैं, जो बुरी आदत हैं, उनसे दूरी का नाम तबर्रा है। हमें यजीद या ये बाकी जो हैं ये लोग आए हैं, हमें क्या पता यजीद, हमें जो नफ़रत है उसके काम से नफ़रत है, और उसके काम की नफ़रत ने उसको भी मनफूर कर दिया है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो अर्ज़ कर रहा था, उसी तरीके से हिजाब है अज़ीज़ान, हिजाब ज़रूरी है। बच्चों के नाम इसी चीज़ पे रखे जाएं ताकि पता चले, लोगों को पता चले इस्लामिक नेम है। अजीज़ान नहीं भी रख सकते हैं तो कोई ऐसा नाम रखें कि कम से कम जिस नाम के कोई मीनिंग्स तो हों। अभी अफसोस के साथ हम इतने स्टेट फॉरवर्ड हो गए हैं और पता नहीं इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं। कुछ नाम मेरे सामने आए, बच्चे इसके मीनिंग्स क्या, मैंने पेरेंट्स से पूछा, प्लीज़ मुझे बताएंगे बच्चे के इस नेम के मीनिंग्स क्या हैं? कहा सॉरी मौलाना नहीं पता। फिर मैंने कहा आपने कहाँ से लिया? कहा टेलीविज़न से सुना था, आपने भी रख लिया। क्या मतलब? मेरी पहचान ये है? नहीं, मेरी पहचान इस तरह से हो, नाम का बहुत बड़ा इफेक्ट है। रिवायात में मिलता है अगर अहले बैत के नाम से कोई नाम हो, शब अव्वल कब्र मलाइका लरस जाते हैं कि इसके ऊपर अजाब करें, का नाम इतने मुबारक नाम से जुड़ा हुआ है।
نام کا بہت زیادہ اثر ہے عزیزان. تو اظہار ان تمام تر چیزوں کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نماز، اس کا بھی اظہار ضروری ہے. اگر میرا جوان، میرا ایک یوتھ، اس کے 3 دوست کرسچن ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، ادھر ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے یا کسی اور چیز کا، وہ وہاں پر اسی وقت نماز پڑھ کے ان کو بتائے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کا اظہار کرے. میں نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے شہید بابائی کا ذکر کیا تھا. یہ پائلٹ تھا ایران کا، بہت عظیم گزرا ہے یہ. جب یہ شکاگو میں تھا کہ امریکہ کے کسی اور سٹی کے اندر، جس دن اس کو ڈگری ملنی تھی اور ڈگری لینے کے لیے گیا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے، اس سے پہلے کہ ڈگری لے، اذان کا ٹائم ہو گیا تھا. اس نے گھڑی کو دیکھا ہے تو نماز کا ٹائم تھا. ڈگری لیے بغیر پہلے باہر آئے، پہلے آ کے نماز پڑھی ہے. پھر بعد میں سب انتظار کر رہے تھے اور سب دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے. جب کچھ لوگوں نے باتیں کی تھیں تو اسی یونیورسٹی کے چانسلر نے اور بڑے جو وہاں کا ہیڈ تھا، اس نے کہا تھا اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ اسے اس ڈگری کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اگر اسے اہمیت ہے تو رضائے پروردگار کی ہے. ڈگری کیا ہے؟ اصل ڈگری وہ ہے جو اس نے عطا کرنی ہے. اس کو دیکھنا ضروری ہے عزیزان محترم. یہ ایک چیز. اسی کے ساتھ ساتھ عرض کروں آپ کی خدمت میں، سیکنڈ ون جو چیز تولا میں ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ تسلیم امام ہونا، تسلیم اولیاء الہی ہونا. فقط ماننا نہیں ہے میں نے امام علی کو مان لیا، نا، ماننا ٹھیک ہے ضروری ہے، لیکن فقط مان لینا کافی نہیں ہے. مانتے تو اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں. ماننے کے ساتھ ساتھ مطیع ہونا ضروری ہے، تسلیم ہونا ضروری ہے. الحکم حکم الامام، حکم امام ہے، بس آ جائے بس بات ختم. پھر وہ کہتے ہیں، علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود تسلیم عرض کروں آپ خدمت میں، خدا کی ذات بھی ہونا چاہیے، تسلیم امر پروردگار، امر رسول اور امر امام یہ ہونا ضروری ہے. تسلیم مین دیکھیں، ایک دفعہ ہم نے ان کی بات کو سنا اور ہمارے ظاہری پارٹس آف باڈی سے ہم نے کہا اوکے وی مسٹ ڈو یا وی مسٹ ایکسیپٹ، ہم کر رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں اور ہم یہ کریں گے. ایک دفعہ یہ کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ فقط زبان نہیں بلکہ میرا دل بھی کہہ رہا ہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس کو تسلیم کہتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر سر کے ساتھ ساتھ، توجہ فرمائیے گا اس جملے پہ، اگر سر کے ساتھ ساتھ جب میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہوں اور کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اگر سر کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی جھکا ہوا ہو تو تمام تر مشکلات میری زندگی سے دور ہو جائیں. میں سر کو تو جھکاتا ہوں بارگاہ پروردگار، لیکن میرا دل نہیں جھکتا. مہم دل کا جھکانا ہے. جب دل جھک جاتا ہے اس کو تسلیم کہا جاتا ہے. کربلا میں جو آئے ہیں ان کا فقط زبان نے نہیں کہا تھا لبیک، ان کے دل بھی اب عبداللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے. میں ایک مثال دیتا چلوں آپ کو تسلیم کی، یعنی یہ جو تسلیم امر الہی ہے، اور خود ہم اس آیت کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، سارے بولے نا تسلیما. یہ تسلیم ہے، ما صلی علی محمد. یہ تسلیم کیا ہے؟ یعنی ہم نے فقط ہے میرا حبیب بتا دے، فقط صلوات نہیں پڑھنی تیری امت نے، بلکہ تسلیم رسول خدا بھی رہنا ہے. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے دے وہ لے لو اور اس پہ عمل کرو، جس سے روکتا جائے اس سے رکتے جاؤ. آؤ مجلس حسین میں حسین سے درس لینے کے لیے، حسین کو سمجھانے کے لیے مت آؤ. یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. اب کچھ افراد کچھ چیزوں میں ذہن ان کا ہمیشہ مخدوش رہتا ہے، یہ یوں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. نہیں، حق کو سنیں اور حق کو سمجھیں اور حق کے اوپر لبیک کہنے کا نام ہے. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ایک مثال دیتا چلوں تسلیم کی. جنگ صفین کے اندر جو وار تقریباً 18 منتھ ہوئی ہے، ضرورت ہے امیر المومنین کی ہسٹری کو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی کتنے مظلوم ہیں. 4 year 8 month یا 7 month ٹوٹل پیریڈ ہے امام علی علیہ السلام کی حکومت کا. 18 month اس میں سے لائک 1.5 year امام کو جنگ میں الجھائے رکھا ہے. پیچھے کیا بچا ہے؟ لیکن اس کے باوجود علی نے ایسی جسٹس دکھائی کہ دنیا نے کہا قتل علی بن ابی طالب لشدت عدل، علی کی شہادت اس کی عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے، عدالت کی وجہ سے.
वहीं इस जंग सिफीन के अंदर जब जंग और वॉर स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद सारा कुछ होने लगा, एक मरतबा मालिक उश्तर या मालिक अश्तर खैमे शर अमीर शाम के खैमे के बिल्कुल क्लोज हो चुके थे, उसी वक्त करीब थे कि इसका सर तन से जुदा करें और सब किस्सा ही ख़त्म हो और सब शर और मुसीबत ही ख़त्म हो जाए। वहीं पे इधर कुछ सादा लोग मुसलमानों ने जो कलमा तो पढ़ रहे थे लेकिन कलमा ज़बान की हद तक था, दिल में नहीं उतरा था, जो कलमा तो पढ़ रहे थे लेकिन वारिस से कलमा को नहीं जानते थे, जो कलमा तो पढ़ रहे थे, जो कुरान तो पढ़ रहे थे, वारिस से कुरान को नहीं जानते थे, जो दीन तो देख रहे थे लेकिन हकीकत और जान दीन से गाफिल थे। इन्होंने कुरान को नेज़े पे बुलंद किया। इधर अमीर अल मोमिनीन को मालिक को वापस बुलाना पड़ा। इमाम ने पैगाम भेजा, मालिक वापस आ। रिवायत में मिलता है मालिक ने क्वेश्चन नहीं किया, इतना करीब था कि नेक्स्ट स्टेप पे उस शर को खत्म कर देते। कहा मालिक अली बुलाते हैं, सवाल नहीं पूछा क्यों बुलाते हैं, वजह क्या है, तलवार को न्याम में रख के वापस पलटा है और वापस पलट के दुनिया को ये पैगाम दिया, अली का हुक्म मालिक के लिए अल्लाह के हुक्म के बराबर है। वली खुदा है, वली खुदा। अगर वली खुदा का हुक्म आ जाता है बस बात ख़त्म। अली ज़्यादा दीन से मोहब्बत करता है या मैं ज़्यादा दीन से मोहब्बत करता हूँ, अली को कुरान से ज़्यादा इश्क है या मुझको ज़्यादा इश्क है। कभी कभी हम देखते नहीं है, इसलिए कहा गया तवल्ला का मतलब ये इमाम से आगे भी नहीं चलना, हमने इमाम के पीछे पीछे रहना है। इमाम जानता है, वो कुल के कुल इल्म का वारिस है, उसके पास कायनात का इल्म है, वो एक एक चीज़ को जानता है। मैं ज़्यादा जानता हूँ, कई कई जगहों पर हम डाउट्स क्रिएट कर लेते हैं इमाम के लिए ना। आप जाएं ज़ियारत जामे कबीरा को पढ़ें, पूरे एक नहीं बल्कि 5 अशरे इसी एक ज़ियारत पे पढ़े जा सकते हैं। वहाँ पर एक कामिल तारुफ इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने करवाया है इमामत का, कि इमाम किसे कहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अकीदा बहुत ज़रूरी है। अकीदा ही बेस है मेरे अमल की। जितना अकीदा स्ट्रॉन्ग होगा उतना मैं अमल में और प्रैक्टिकल लाइफ में उतना मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा। तो अर्ज़ कर रहा था, आप खिदमत में वापस आए मालिक अश्तर, कोई दूसरी बात नहीं की है। और जब इसकी शहादत हुई है मालिक अश्तर की, रिवायत में मिलता है अमीर अल मोमिनीन ने इतना गिरिया किया है, अली रोया है, अली इतना रोए हैं कि पूरा चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। और फिर वहीं पे बैठ के कहा था, मालिक वमा अदरा कमल मालिक, तुम्हें क्या पता मेरा मालिक क्या था। और फिर वहां पे जाके फरमाते हैं, अगर स्टोन होता दुनिया में, अगर डायमंड होता दुनिया का सबसे कीमती तरीन डायमंड होता। और फरमाते हैं मेरा मालिक अश्तर अगर माउंट होता दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और माउंट होता। और फिर फरमाते हैं आखिरी जुमला, फरमाया कि मालिक अश्तर को मुझ अली के साथ वही निस्बत थी जो मुझ अली को रसूल खुदा के साथ थी, रसूल खुदा के साथ। ये मारिफत थी कि दूसरी बात नहीं करनी है, बस हुक्म इमाम आ गया, इज़ इनफ, खत्म। ये एक चीज़। या यही करबला का एक शहीद है सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, खुदा की कसम इन शोहदा का जिक्र किया करो, इन शोहदा को पढ़ा करो। ये शोहदा जुर्रत देते हैं, ये शोहदा इज्जत देते हैं, ये शोहदा मोटिवेशन देते हैं, इंसान को मोटिवेट करते हैं। इन शोहदा से एक अजीब अजमत जो है वो मिलती है, ख़ुसूसन यूथ और नौजवानों। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी एक ऐसा आशिक इमाम हुसैन है, एक ऐसा आशिक के मौला अबा अब्दुल्ला है। आयतुल्लाह जवादी आमल यूं बयान कर रहे थे, तवज्जो कीजिएगा ख़ुसूसन जवान। इसने लगभग 18,000 किलोमीटर का सफ़र उस वक्त घोड़े पे बैठकर इमाम के इश्क में किया है। 18,000 किलोमीटर कूफा से, ये सबसे पहले कूफा वाले के लेटर इसने उठाए, आशिक इमाम है, लेटर लेकर मक्का इमाम के पास पहुंचे। आज गूगल करें, मैं अभी आपको अर्ज कर रहा हूं, जाएं आप लिखें अ डिस्टेंस फ्रॉम कूफा टू मक्का, आप लिखें, अभी उसमें खुल के आएगा तमाम। अभी तो क्योंकि लेटेस्ट है सब कुछ, प्लेन का लिखा हुआ है, गाड़ी का लिखा हुआ है और सब कुछ का। ये हॉर्स पे गया है बेचारा, 1700 लगभग 7 से 800 किलोमीटर का ये सफ़र है फ्रॉम कूफा टू मक्का। ये पहले एक दफ़ा गया है, फिर वहाँ पहुँचने के बाद ये इसने इमाम अलैहिस्सलाम का ख़त लिया और जनाब मुस्लिम के साथ वापस आया कूफा। अब आप हिसाब लगाते जाएं इसका। उसी के साथ साथ अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, फिर यहाँ से दोबारा जनाब मुस्लिम का लेटर लिया है, फिर वापस फिर मक्का में गया है, फिर मक्का जाकर फिर इमाम हुसैन के साथ करबला में पहुँचा है। तकरीबन ये लगभग 8,000 किलोमीटर के लगभग बनता है।
یہ اس نے اس دور میں کیا ہے، لیکن کوئی خستگی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، امر امام ہے، خدمت امام ہو رہی ہے۔ اور جس دن عاشور کا دن آیا ہے، عاشور کے دن آپ کے علم میں ہے جس نے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے پہرا دیا ہے اور امام نے نماز پڑھی ہے، یہی سعید بن عبداللہ حنفی تو تھا۔ روایت کہتی ہے امام نماز پڑھ رہے تھے اور یہ امام کے سامنے کھڑا تھا، تیر جو آ رہے تھے، میں کل دیکھ رہا تھا روایات میں، جو تیر جو ایرو آ رہے تھے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اس نے امام سے کہا تھا مولا آپ نماز پڑھیں، اے زہرا کے لال آپ نماز پڑھیں، میں آگے پہرا دوں گا، میں آگے کھڑوں گا۔ وہ جو ایرو آ رہے تھے ان کی جو نوک تھی، ان کی نوک پہ زہر لگا ہوا تھا، جب لگتا تھا باڈی کے اندر تو بدن جلدی زمین پہ گر جاتا ہے۔ تیر آئے ہیں، پہلے تیروں کو سینے پہ کھایا ہے، پورا بدن پہ کھایا ہے، ہاتھوں پہ کھایا ہے، اس ہاتھ پہ کھایا ہے، ادھر امام کی نماز بالکل اینڈ میں تھی، پورا بدن تیروں سے چھلی تھا۔ عزیزان، انسان کا فیس انسان کو کتنا پیارا ہوتا ہے، جب آخری تیر اس نے آتے ہوئے دیکھا ہے نا، اب قریب تھا، کیا کرے، پورا بدن تو تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، بچ گیا تھا چہرہ۔ ادھر زہرا کے لال کو بھی دیکھا ہے، ادھر تیر آیا ہے، جناب سعید نے تیر کو چہرے پہ کھایا ہے، چہرے پہ لگا ہے، ادھر امام نے آخری اللہ اکبر کہا ہے، ادھر سعید بن عبداللہ زمین پہ گرا ہے۔ اب کچھ بول رہا تھا، جب امام نے سر کو اٹھایا ہے، امام نے اپنے زانوں پہ رکھا ہے، کہ سعید کچھ بول رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کہ فقط ایک دعا مانگ رہا تھا، پروردگارا جب تک عالیہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا لال نماز نہ پڑھ دے، سعید کو موت نہ دینا، سعید کو موت نہ دینا، ایک تیر بھی میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے مولا کو نہ لگے، میرے امام کو نہ لگے۔ یہ ہے تولا، اولیاء الہی سے عشق، اور پھر پریکٹیکلی طور پر اس کو ثابت کرنا لائف کے اندر۔ یوں عشق نہیں ہے کہ بس کہہ دیا نوالی من والاک ونوادی من عاداک، جو آپ سے محبت کرے ہم اس سے ولا رکھیں گے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اور وہاں پر کس طریقے سے کام کیا، امام نے کہا، آخری جملہ تھا، فرمایا اوفیت ابن رسول اللہ، امام سے آخر احسان نہیں کیا، پھر بھی، یعنی پھر بھی کوئی احسان والی بات نہیں ہے، جیسے اتنا سب کچھ کر چکا تھا، یہ سب کچھ ہو چکا تھا، کہہ دیتا مولا یہ دیکھیں میں نے سب کچھ کر دیا، یہاں پر بھی پوچھ رہے اب وفیت ابن رسول اللہ، مولا میں نے وفا کر لی ہے، میں نے وفا کی ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی میرے سردار، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ یہ منزل ہے کربلا والوں۔ ایسے تھوڑا کہا امام حسین نے، مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ نانا رسول کو ملے نہ بابا علی کو ملے، نہیں ملے ہیں واقعا، یہ عام اصحاب نہیں ہے عزیزان محترم۔ چھوڑ دیا ساری اس چیز کو، نیکسٹ سٹیپ میں چلتے ہیں، بس 2-3 جملے عرض کرنے۔ میں نے عرض کیا ہے تولا یعنی اولیاء الہی سے محبت، اولیاء الہی سے محبت یعنی ان کی اچھی کوالٹیز، بہترین چیزیں، گڈ کوالٹیز، گڈ اور اچھے اعمال سے محبت، اور اسی طریقے سے اولیاء شیطان سے نفرت۔ اولیاء شیطان کیا کام کرتے ہیں، بس اس کو 2-3 منٹوں میں آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اولیاء شیطان جیسے اولیاء خدا ہیں ایسے اولیاء شیطان بھی ہیں، جیسے اللہ کے ولی دنیا میں ہیں ایسے شیطان کے ولی اور دوست بھی دنیا میں ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں بس وہی آپ کو بتانا ہے۔ پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں جو اولیاء شیطان ہیں، 3 کام بس بیان کروں گا، 5 ویسے لکھے ہوئے، 3 ٹائم نہیں ہے۔ پہلا کام ان کا ہوتا ہے اولیاء شیطان کا گمراہ کرنا اللہ کے بندوں کو، جیسے ولی خدا کا کام ہوتا ہے بندوں کو ہدایت کرنا، اولیاء شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے۔ ہم کیوں براءت کا اعلان کرتے ہیں، کیوں تبری کرتے ہیں کہ ہم تبرہ کیا ہے، یعنی اولیاء شیطان سے دوری اور نفرت، کیونکہ ان کا کام گمراہ کرنا ہے، انسان کو رونگ وے پہ لے کے جانا ہے۔ اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں، کبھی ایک بندے کو گمراہ کرتے ہیں، یہ جو اولیاء شیطان ہے نا، کبھی ایک بندے کو، کبھی 10 بندوں کو، کبھی ایک گاؤں کو، کبھی ایک ٹاؤن کو، کبھی ایک کنٹری کو، کبھی پوری دنیا، کبھی کبھی ان کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک اولیاء شیطان میں سے ایک یزید ابن معاویہ تھا، اس نے بھی یہی پلان کیا تھا پوری دنیا کو گمراہ کر دے۔ اس نے کیا کہا ہے، آپ اس کے اشعار کی طرف دیکھیں، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہا یہ بنی ہاشم کا رچایا ہوا کھیل ہے، نہ کوئی قرآن اترا ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اصلاً وہی کام ہونے والا تھا جو ابھی کرسچینٹی اور جیوزم کے ساتھ ہو چکا ہے، اصلاً قرآن کا انکار۔ میں حیران ہوتا ہوں مسلمانوں کے، آج کے مسلمان کہ جو یزید کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ بھائی جو مسلمان ہی نہیں ہے، مجھے انصاف سے بتائیں، اسلام کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جو قرآن کا انکار کر دے وہ مسلمان رہتا ہے؟ جو وحی اور قرآن کو اگنور اور ایوائڈ کر رہا تھا تمام تر چیزوں کو، اور تمام تر چیزوں کو کہہ رہا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کیا کہا جا رہا ہے، وہاں اٹھے ہیں حسین ابن علی،
اس گمراہی کے مقابلے میں امام نے ہدایت کے پرچم کو بلند کیا ہے اور اپنے خون دے کر پرچم اسلام کی ایسی آبیاری کی ہے کہ اب قیامت تک کوئی نہ قرآن کی طرف دیکھ سکتا ہے غلط نگاہ سے، نہ دین خدا کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ امام کا کام تھا۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں اولیاء شیطان؟ اللہ کی ولایت کو نکال کر شیطان کی ولایت کو لے کے آ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑا جملہ جو ابھی کہنے جا رہا ہوں توجہ چاہوں گا آپ سب کی۔ کبھی کبھی میرا ایسا کام جو اسلام کے اگینسٹ ہے، علماء یہی کہتے ہیں، ائمہ سے یہی ہے، ایک کام جس کا اللہ نے ہمیں روکا ہے اور شیطان اس کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، اگر میں وہ کام کر لیتا ہوں میں ولایت خدا سے نکل کر ولایت شیطان کی طرف چلا جاتا ہوں۔ پھر مجھے ضروری ہے اور میرے لیے مسٹ ہے کہ میں واپس ولایت اللہ کی طرف واپس پلٹوں اور اللہ کی ولایت کی طرف آ جاؤں۔ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اللہ کی ولایت سے نکال کر دوسری طرف لے جائے۔ شاہ ایران دو گزرے ہیں، شاہ اول اینڈ شاہ دوم۔ جلدی سے چلو، بہت انٹریکٹیو یہ ایک سٹوری ہے آپ کی خدمت جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ شاہ اول جو رضا شاہ کا باپ تھا، یہ پورے ملک پہ یہ رہے ہیں، حاکم رہے ہیں۔ یہ ترکی گیا، جب ترکی گیا ہے استنبول میں تو اس نے جا کر دیکھا وہاں تو بہت ڈیولپمنٹ ہے، اتنی ماڈرنسی اور اتنے لوگ ماڈرن گھوم پھر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ تو بہت۔ کہیں یار یہ سب کچھ کیسے کیا ہے تم نے کہ ہم تمہارے بازو میں رہتے ہیں، نائبر کنٹری ہے ہماری، لیکن وہاں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہاں ماشاءاللہ واو یہ ساری چیزیں۔ تمہارے ملک میں کہاں ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے؟ تمہارے گھر کی عورتیں اور تیرے ملک کی عورتیں تو حجاب پہن کے گھر میں بیٹھی ہیں، تو کیا کروں؟ کہا حجاب اتروا۔ کبھی شیطان یہ کام کرتا ہے، یعنی ولایت اللہ سے نکال کر ولایت شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس طریقے سے لے کے جاتا ہے۔ یہ واپس پلٹا اور اس نے رفع حجاب کا آرڈر دیا اور مارا گیا، عورتوں کو حجاب چھینے گئے ان کے۔ کتنی عورتیں ایسی تھیں 5-5 7 سال گھروں سے باہر نہیں نکلی، باہر جو بھی نکلے گا رفع حجاب اور کشف حجاب کا حکم آ گیا تھا ایران کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ ایران کے دور میں عورتوں کو اجازت نہیں تھی وہ حجاب پہن کر باہر آئیں، یہ سارا کچھ تھا، لیکن وہاں ظلم ہوا، لیکن لوگوں نے نہیں کیا، مار دوڑ کے ساتھ تھا، نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا بیٹا آیا جو تھوڑا سا اس سے زیادہ لیٹسٹ تھا، رضا شاہ، اس نے کہا نہیں یہ کام غلط تھا، مار پیٹ اور یہ والا، میں ایسا کام کروں گا کہ حجاب گالی بن جائے گا، میں ایسا کام کروں گا کہ مسجد اور حسینیہ میں جانا لوگوں کے لیے ایک بری چیز بن جائے گی، میں ایسا کام کروں گا۔ اس نے ایک فیسٹیول کروایا، فیسٹیول جب کرواتا ہے یہ لائک ایک ایگزیبیشن کہہ دیں، فیسٹیول کہہ دیں، اس نے وہ کرایا۔ اس میں اس نے ساری چیزوں کو رکھا، کنٹری کا جو کلچر تھا اور اس کے حوالے سے میوزک، فلم، تھیٹر اینڈ ادر تھنگ، اسی میں اس نے ایک روم، فیسٹیول میں ڈفرینٹ ٹائپ کے رومز بنے ہوئے تھے، مطلب اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں لوگ جا رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ایک روم عزاداری کا بھی رکھا اس نے، عزاداری کے لیے بھی ایک کمرہ بنایا۔ اس عزاداری والے کمرے میں پرانی عزاداری جو ایران کی تھی، وہ جب فیسٹیول اینڈ ہوا تو ٹائم آیا کہ اب جی ان کو گفٹ دیے جائیں جنہوں نے اس میں جو ہے وہ کام کیا، جو آئے سیلیبریٹ کیا، اور یہ سب لوگوں کو اس نے گفٹ دیے، لیکن ان کو نہیں دیا جو عزاداری والے کمرے میں سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں بتا رہے تھے، نہیں دیا، کہا کہ یہ تھرڈ کلاس لوگ، ان کو نہیں دینا۔ وہاں پر سلولی اس نے لوگوں کو پیغام دیا کہ ان چیزوں کو چھوڑو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں گفٹ دیے جائیں، تم ٹیلی ویژن پہ آؤ، تو پھر یہ کام کرو۔ عزیزان محترم، اولیاء شیطان کیا کام کرتے ہیں؟ اولیاء شیطان کا کام تھیف اور چور والا ہے۔ ابھی جنگ وہ نہیں رہی کہ لائک شمشیر لے کر آ جائیں یا مجھے سامنے آ کر کہے واٹ از یور نیم، یا مائی نیم از حسن، تم نماز نہ پڑھو، نہیں کہے گا، مجھے اس کو پتہ ہے یہ نماز ضرور پڑھے گا، لیکن وہ مجھ سے ایسے کام کروائے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیسے آتے ہیں آج کے، بہت ابھی سرد جنگ چل رہی ہے، ایسے کولڈ وار جس کو آپ کہتے ہیں، وہ چل رہی ہے ابھی وہ پرانی بات ختم ہو، یزید تھا ایسے نکلا تھا، امام بھی اس کے مقابلے میں آئے تھے۔ ابھی ہمیں کربلا سے جو درس لینا ہے، ابھی ہمیں اولیاء شیطان کو پہچاننا ہے، آج ہم نے ان سے براعت کرنی ہے اور تبرہ کرنا ہے ان پہ، یعنی ان کے عمل سے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ولی شیطان چور کی طرح آتا ہے۔ آخری بات، ولی شیطان چور کی طرح زندگی، چور کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب بھی تھیف کسی جگہ پہ آتا ہے چوری کرنے کے لیے، پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اندھیرے میں آئے، کوئی اسے دیکھے نہیں،
सेकंड वन, वो स्लोली काम करता है, वो शोर नहीं करता, वो बेदार नहीं करता, बड़े आराम से रात में आएगा, बड़े आराम से चीज उठाएगा, शोर नहीं होने देगा, जब उठा के चला जाएगा तो लोगों को पता चलेगा। अजीजान, आज का तागूत, आज का शैतान और वली शैतान आपको पता है इस वक्त कौन है वली शैतान और कौन है जो शैतानों की सरपरस्ती कर रहा है और उनके बैठ पे उनको पुश कर रहा है? सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है आपके सामने, फिर ये इजराइल है, ये आपको पता है। ये शैतान और शयातीन है जो प्रैक्टिकली हैं, इनका काम सेम वही है। स्लोली आते हैं और आकर आपसे नमाज नहीं, काम वो कराएंगे। आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? आपसे आपका कल्चर छीनेंगे, आपसे आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़बान छीनेंगे, आपसे आपका ड्रेस, आपसे आपके आकर इस्लामी जो शार और चीज़ें हैं वो लेंगे। स्लोली आपसे ये आज़ादारी लेंगे। जब सब लेके चले जाएंगे, हमें बाद में पता चलेगा शैतान ने क्या काम किया है। आराम से आता है वो और बड़े आराम से लेके जाता है। म्यूज़िक हराम है, वो उसको कैसे यूं, अब भाई अभी वो ऐसे आकर नहीं कह देगा कोई, नहीं म्यूजिक नॉट अलाउड, ठीक है जैसे, क्या करेगा? बड़े आराम से उस म्यूजिक को मुख्तलिफ जगहों पे रखेगा। जब हमें उस म्यूजिक का, जिसे कहते हैं कि असीर बना देगा, फिर बाद में हमारे लिए म्यूजिक कोई फर्क नहीं करेगा। उसने क्या किया? अभी आप देख सकते हैं टेलीविजन पे कोई भी चीज विदाउट म्यूजिक हो, उसने तक कार्टूनों के अंदर छोटा छोटा म्यूजिक डाल दिया। हम उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं। एनिमेशन के अंदर सेम, मूवीज, फिल्म और ये सारी चीजें, ये सारे औलियाए शैतान के काम है। आराम से आता है और फिर इस तरह मासूम फरमाते हैं शैतान आता बहुत जल्दी है, यानी ऐसे आ जाएगा एक दफा अपनी जिंदगी में, वो कहीं पे देखता है कहीं लाइफ के अंदर कोई होल और सुराख हो, इमाम फरमाते जब इंटर हो जाता है तो बड़ी देर से बाहर निकलता है। ये औलियाए शैतान है। आज सर जंग का हमें, वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज कर रहा है, वो प्रिंट मीडिया को यूज कर रहा है, वो तमाम तर टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है। वो पूरी कोशिश की हुआ है कि इस्लाम नाम का रह जाए। आपके सामने आपको नजर नहीं आ रहा सरजमीन है वही, मक्का के करीब क्या क्या होने जा रहा है और क्या डेवलपमेंट चल रही है। ये सब काम वही है, ये सब काम वही है। कोशिश की जा रही है उसकी हुर्मत को खत्म कर दिया जाए। आराम से मैं कभी ये बात नहीं करता। देखिए आज भी हमारी किसी जगह पे हम थे तो लैंग्वेज के ऊपर बात हो रही थी, ठीक है इंग्लिश अपनी जगह पे ज़रूरी है, होनी भी चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं। जितना मेरा इंग्लिश पे फोकस है, क्या उतना मेरा अरबिक पे भी फोकस है या नहीं है? अरबी में तो मेरा कुरान भी उतरा है, मेरे रसूल की हदीस भी अरबी में है। मेरी बका, मेरी इज्जत, मेरी हिदायत इस ज़बान के साथ जुड़ी हुई है। मैंने कितनी कोशिश की कि मेरे बच्चे को थोड़ी बहुत अरबी भी आती है ताकि वो जिसे कहते हैं बेसिक चीज़ों को समझ सके। नहीं, दुश्मन कामयाब हो चुका है। आप जाएं नजर आईनी के पास और इनको जाकर कहें नाउ अरबी इज मस्ट, आप अरबी को भी साथ साथ में पढ़ें, आप अरबी को साथ, नहीं अरबी नहीं, हमें अपनी ज़बान को आगे लेके आए। फिर क्यों हम वो जो चीज़ें जो इस्लाम से रिलेटेड हैं, हम उन चीज़ों को कम रंग कर चुके हैं और हम उनको अहमियत नहीं दे रहे। यही तवल्ला और तबर्रा है मेरे मोहतरम। तवल्ला और तबर्रा जस्ट स्लोगन नहीं है, प्रैक्टिकली तौर पर लाइफ में उसको लेकर आना तवल्ला और तबर्रा है। इजहार करना वो चीज़ें कि जिनका अल्लाह ने ऑर्डर दिया है और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना, और बरात करना और दूरी अख्तियार करना उन तमाम चीज़ों से कि जिनका शैतान हुक्म देता है और शैतान लेकर आता है। आज से मैं तैयार करूँ और डीपली जाऊँ अपनी लाइफ के अंदर, अपनी यूथ की लाइफ के अंदर, अपने बच्चों की लाइफ के अंदर, और जाकर देखूँ कौन सी चीज़ मेरे बच्चे की लाइफ में या मेरी लाइफ में शैतानी आ चुकी है और फिर मैं उसको दूर करूँ। ये बरात और ये तबर्रा है, इसको तबर्रा कहा जाता है। मेरी लाख जाने कुर्बान, दुश्मन ने बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। इतना काम तो कर दिया था कि इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है हुसैन को। देख रहे थे इमाम हुसैन, दुश्मन इस वक्त एक को दो को गुमराह नहीं कर रहा, दुश्मन पूरी दुनिया को गुमराह करने निकला है। फिर इमाम ने भी वो सब सामान किया है कि जो दुश्मन के मुकाबले के लिए ज़रूरी था। कभी कभी मुकाबले मिसल करना पड़ता है, जितना दुश्मन पावर के साथ आगे आया है मुझे उतनी पावर के साथ सामने जाना पड़ेगा, तब दुश्मन मिटेगा। नहीं, अज़ादारी सैयद शुहदा जगाती है, बेदार करती है, मुझे बेदार होना पड़ेगा, तभी जाकर मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरी लाख जाने कुर्बान, अयाम अज़ा हैं, आज शब है, और ये सैयदा जनाब ज़ैनब के दोनों बेटों की शहादत भी तो तवल्ला और तबर्रा के ऊपर ही तो थी। दुश्मन के मुकाबले में थे, इमाम का साथ दे रहे थे।
میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں کے اوپر. کوئی بڑی عظیم مائیں گزری ہیں کربلا کی. اپنے بیٹوں سے زیادہ امام حسین سے عشق ہے. ہر ماں کہہ رہی تھی کربلا میں حسین سے پہلے، حسین پر سب سے پہلے میرا بیٹا قربان ہو، حسین کے لیے اکبر سے پہلے میرا بیٹا مقتل جائے. ہر ماں کو فخر تھا. اور جب کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا اسٹڈی کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس مین بنے، لیکن جب معرفت امام آ جاتی ہے تو پھر دین کی بقا کے لیے اولاد کو قربان کرنا مقصد بن جاتا ہے. عزیزان، جہاں کربلا میں یہ سب نظر آتا ہے وہیں پہ ہمیں جناب زینب کو امام حسین کی اولاد کے ساتھ عجیب محبت بھی نظر آتی ہے. کوئی اتنی محبت تھی جناب زینب کو امام حسین کے ساتھ، روایت میں ملتا ہے اپنی اولاد سے زیادہ حسین کے اکبر سے محبت تھی. عشق تھا جناب زینب کبریٰ کو. اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی. اگر امام کو، اگر بی بی کو علی اکبر سے محبت تھی، امام حسین کو بھی جناب زینب اور اون محمد سے محبت تھی. علماء کہتے ہیں کہ اگر علی اکبر کا مقتل میں جانا جناب زینب کبریٰ کے لیے امتحان تھا، کہتے ہیں وہیں پہ اون محمد کا مقتل جانا حسین کے لیے امتحان تھا. سخت تھا امام کے لیے، بہت بڑا سخت تھا. اون محمد امام کے ساتھ نہیں آئے تھے، مقام تنعیم میں امام کے ساتھ ملے ہیں. امام نے ان کو مدینہ چھوڑا تھا. میں آپ کی توجہ میری طرف رہے، بالکل چند جملے ذکر مصیبت کے عرض کرنے. امام نے مدینہ چھوڑا تھا دونوں بھائیوں کو. آپ کے باپ بیمار ہیں جناب عبداللہ بن جعفر، ضعیف ہو گئے ہیں، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے. میرے لال بابا کے ساتھ رہو، بابا کی خدمت کرو. جب امام مکہ سے نکلے مقام تنعیم پہ پہنچے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، عباس جی میرے آقا سواریوں کو روک دو، میرا خیمہ لگا دو. کہا مولا سب نے رکنا ہے. فرمایا نہیں، ایک خیمہ لگاؤ. خیمہ لگا. جناب عباس قریب ہیں. مولا کیوں خیمہ لگا؟ عباس میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو. ادھر مہمان کے استقبال کی بات ہے. جناب عباس باہر نکلے ہیں، دیکھا ہے جناب عبداللہ بن جعفر دونوں بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے امام کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں. جناب عباس آگے گئے، استقبال کیا، لے کر آئے امام حسین کے پاس. امام کو ملے، ہاتھوں کا بوسہ دیا. کہا مولا میں آپ کو روکوں گا کربلا جانے سے. جب دیکھا ہے نا امام نہیں رکنے والے ہیں، کہا مولا بس اجازت چاہیے، زینب کبریٰ سے کچھ بات کرنی ہے. کہا عبداللہ تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو وارث ہے، جا جا کے مل لے. اب کیونکہ محمل بیٹھے تھے، بیبیاں محملوں کے اندر تھیں. ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ پڑی ہے کہ جناب عبداللہ محمل کی طرف آ رہے ہیں. روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کا ہاتھ سینے پہ آیا، بی بی رونے لگیں اور گھبرا گئیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، عبداللہ کیوں آ رہا ہے. جناب عبداللہ قریب آئے، کہا السلام علیکہ یا بنت امیر المؤمنین، علی کی بیٹی میرا سلام ہو. جواب دیا وعلیک السلام وابن عم، اے چچا زادے آپ پہ بھی میرا سلام ہو. ہاں آزادارو. اب بھی اس سے پہلے کہ جناب عبداللہ کوئی بات کرتے، کہا عبداللہ تو میرا وارث ہے، تو شوہر ہے، اگر مجھے واپس لینے آیا ہے نا عبداللہ یاد کر اور یہ سن لے، جاؤں گی ضرور، تیری اطاعت واجب ہے مجھ پہ، لیکن اتنا جان لے زینب زندہ نہ جائے گی، زینب کی میت یہاں سے واپس جائے گی. یہ جملے سننے تھے. کہا نا زینب گھبرا نہیں، میں تجھے واپس لے جانے نہیں آیا، تیرے نانا کی حدیث پہ عمل کرنے آیا ہوں. تیرے نانا نے فرمایا تھا اگر کوئی مشکل آ جائے اس مشکل کو صدقے کے ذریعے سے دور کرنا. اون محمد کو لایا ہوں، اگر حسین پہ مشکل آ جائے اون کو میری طرف سے صدقہ دے دینا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ دے دینا. عزاداروں پھر روایت میں ملتا ہے زینب کبریٰ نے دونوں بیٹوں کو صدقے کی طرح دیکھا ہے. پورے راستے میں بار بار علی اکبر کا پوچھتی تھی. ہاں پوچھتی تھی حسین میرے اکبر کے چہرے پہ دھول تو نہیں پڑ رہی، حسین میرے اکبر کے چہرے پہ دھوپ تو نہیں لگ رہی. عزاداروں ساتھ کو پانی بند ہوا ہے، بار بار خیمے میں آ کے کہتی تھی میرے اکبر نے پانی پیا ہے، میرا اکبر کہیں پیاسا تو نہیں ہے. ہاں عزاداروں بس چھوڑ دیا تمام مصائب. عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ امام حسین نے شب عاشور
جب اصحاب سے حجت تمام کی ہے، اصحاب سے حجت تمام کرنے کے بعد اور امتحان لینے کے بعد امام نے کربلا کی ماؤں کے خیموں کی طرف کا رخ کیا ہے کہ جاؤں دیکھوں کربلا کی مائیں کیا کہہ رہی ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ دیکھا ہے امام حسین نے، ہاں ایک جملہ عرض کرتا چلوں عزیزان محترم، علماء یوں لکھتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ آئے تھے نا خیمے کے محمل کے قریب، اور بی بی نے آتے ہوئے دیکھا تھا کہ کہیں عبداللہ مجھے بھائی سے جدا تو نہیں کرنے والا، یہاں رونے لگی تھی علی کی بیٹی۔ علماء نے لکھا ہے، کہا ہے کہ اے میری بی بی آج سوچا ہے جدائی کا تو یہ حال ہے، اے میری بی بی کل جب سر تن سے جدا ہوتے دیکھے گی، کل جب لاش کو کربلا کے میدان میں دیکھے گی، 11 محرم کو جب بدن کو چھوڑنا پڑے گا، اجرکم من اللہ، بی بی تجھ سے کیسے برداشت ہوگا۔ ہاں امام نے امتحان شروع کیا ہے، آئے ہیں ایک مرتبہ زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب، دیکھا ہے ماں دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی، اون محمد میرے لال کل ایسی جنگ کرنا کہ دشمنوں کو پتہ چل جائے، اون محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، کل ایسی جنگ کرنا کہ دشمن کو پتہ چلے جعفر طیار میدان میں آ گئے ہیں، علی مرتضیٰ میدان میں آ گئے ہیں۔ ہاں عزادارو شہزادے کہہ رہے تھے اماں گھبرا نہیں، کل ایسی جنگ کریں گے تیرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اماں کل ماموں پہ قربان ہو جائیں گے۔ عزادارو ہوا ہے عاشور کا دن، شہید ہوتے رہے ہیں، ایک مرتبہ شہزادے گئے ماموں سے اصرار کیے، جنگ کی اجازت ملی، خیمے میں آئے ہیں، بی بی نے تیار کرایا، سر پہ جناب جعفر طیار کا امامہ رکھا، جناب محمد کے سر پہ علی مرتضیٰ کا امامہ رکھا، اب شہزادے ہوئے ہیں تیار۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے قرآن کو بند کیا، آواز دی بیبیو آ جاؤ میری قربانی تیار ہو گئی ہے، آؤ میری قربانی مقتل کی طرف جا رہی ہے، جس نے ودا کرنا ہے وہ ودا کر لے۔ ہاں عزادارو ادھر قربانی چلی ہے، ادھر گئے ہیں مقتل میں، شہزادوں نے کی ہے جنگ، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ماموں ہمارا آخری سلام۔ عزادارو ادھر امام نے خیام چھوڑا، امام پہنچے شہزادوں کے بدن کے اوپر۔ عزادارو مجھے پتہ نہیں ماموں اور بھانجو کا بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے لاشیں اٹھا کے خیام ملائے۔ عزادارو امام نے لاش کو خیام میں رکھا، سنت یہی تھی ماں کو بلایا جاتا تھا بیٹوں کی لاشوں کے پاس، اب امام نے نگاہ دوڑائی، ام کلثوم ہے، رباب ہے، لیلہ ہے، جناب عباس کا حرم ہے، ہر بی بی ہے، لیکن اون محمد کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو بی بی کلثوم سے کہا جاؤ زینب کو بلا کے لے آؤ۔ بی بی اب آئی ہیں، کیا منظر دیکھا، علی کی بیٹی نے قرآن کو کھولا ہوا ہے اور یہ آیت پڑھ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیم لامرہ۔ کہا حسین نے یاد کیا ہے، کہا ام کلثوم نہیں جاؤں گی، میں نہیں چاہتی حسین مجھے دیکھ کے پریشان ہو جائے۔ ہاں عزادارو میں کہوں گا اے کربلا کی ماں آپ کو میرا سلام۔ ہاں عزادارو بس ایک جملہ کہنا ہے مصیبت کا، روایت میں ملتا ہے نہ اون محمد پہ کربلا میں روئی ہے، نہ کوفہ میں روئی ہے، نہ شام میں روئی ہے، ہاں سر تو نو کے سنا پہ سوار تھے، جب بھی روئی ہے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہے ہائے میرے حسین کا اکبر، ہائے میرے حسین کا جوان بیٹا۔ ہزاداروں نہیں روئی، لیکن جب روایت میں ملتا ہے واپس پلٹی ہے نا قیدوں کے بعد مدینہ، جب آئی ہے نا مدینہ، نگاہ پڑی ہے اون محمد کے حجروں پہ، نگاہ پڑی ہے اون محمد کے مسلح پہ، اے ماتی جگر پھٹ گیا، اے اونچی آواز میں رونا شروع کیا اور رو رو کے کہہ رہی تھی اے اون محمد اے ماں کو معاف کر دینا، اے میرے لال، اے میرے لال، اگر میں کربلا میں روتی اے رباب کو کون دلاسا دیتا، اے ام فروہ کو کون دلاسا دیتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔